اس مہینے میں 3 پروپگنڈے ہیں۔ پہلا پروپگنڈا یہ ہے اس مہینے میں نکاح نہیں ہوتا، اس لیے آپ دیکھیں گے جات بارات کو آپ نہیں دیکھیں گے اس مہینے میں۔ لوگ بیٹی کی شادی نہیں کرتے ہیں، بیٹے کی شادی نہیں کرتے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ میں آپ کو 4 شادی اس مہینے میں دکھانے کے لیے جا رہا ہوں کہ اس سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی شادی ہے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے جو نکاح کیا محرم کا مہینہ تھا، اب بتائیے آخری نبی نکاح کر رہے ہیں، محرم کا مہینہ ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ محرم کے مہینہ میں نکاح ہی نہیں ہوتا، نبی کا نکاح محرم کے مہینے میں ہو رہا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ نبی نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ دوسرا نکاح دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، فاطمہ کا نکاح علی سے محرم کے مہینے میں ہو رہا ہے۔ اب بتائیے چہیتی بیٹی، آخری بیٹی، چہیتا داماد حضرت علی اور فاطمہ، ان کا نکاح محرم کے مہینے میں ہو رہا ہے۔ 2 نکاح اللہ نے آسمان پر کیے، ایک نکاح ہوا ہے نبی کا زینب سے، آسمان پر ہوا ہے، اور دوسرا نکاح ام کلثوم کا حضرت عثمان سے آسمان پر ہوا ہے۔ یہ نکاح بھی محرم کے مہینے میں ہو رہا ہے، رخصتی بھی محرم کے مہینے میں ہو رہی ہے۔ اب چوتھا نکاح دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ کربلا کے میدان میں حضرت حسین نے سیدنا قاسم کا جو نکاح کیا ہے وہ بھی محرم میں کیا ہے، اور عاشورہ کے دن کیا ہے، اور محرم کے مہینے میں کیا ہے۔ اب بتائیے یہ پروپگنڈا غلط ہے کہ محرم کے مہینے میں نکاح نہیں ہوتا۔ محرم کے مہینے میں نکاح ہوتا ہے، اور نکاح نبی نے کیا ہے، اپنی بیٹی کا نکاح کیا ہے، حضرت عثمان کا نکاح ہوا ہے، امام حسین نے کیا ہے۔ اس لیے اس غلط فہمی کو دور کر کے ہم اپنی بچی کا نکاح محرم میں کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرا پروپگنڈا اس مہینے میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جلوس کا دن ہے اور یہ ماتم کا مہینہ ہے۔ دھیان سے اس کو سنیے گا۔ کسی نے مجھے مار دیا اور میرے گھر کے آدمی نے بدلہ لے لیا تو معاملہ ختم ہے۔ اب ہر سال اس معاملے کو نہیں اٹھنا چاہیے، کیسا کیسی ختم۔ لیکن دیکھیے دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، حضرت حسین کو جتنے لوگوں نے مل کر کے شہید کیا ان سب کو مار دیا گیا، کاٹ دیا گیا، اور مارنے والا کون تھا؟ مختار سقفی تھا، اور 5 سال کے اندر ہی حضرت حسین کو قتل کرنے والے کو چن چن کر کے مار دیا گیا، ایک بھی نہیں بچا۔ جانتے ہیں ایک دن میں 248 آدمی کو مارا جاتا تھا، اس لیے مارا جاتا تھا کہ یہ بھی حضرت حسین سے لڑنے کے لیے آیا تھا۔ ایک دن میں 248 آدمی کو مارا گیا، اور شمر جس نے حضرت حسین کا سر تن سے جدا کیا تھا اس کو مار کر کے کتے کے آگے اس کی بوٹیاں رکھ دی گئی، اور عبید اللہ بن زیاد جس نے یزید کے حکم پر حضرت حسین کو گھیر کر کے پانی بند کیا تھا، اس کو کس طرح مارا گیا آپ سن کر کے حیرت آپ کو ہوگی۔ اس کو اس طرح مارا گیا کہ اس کی ایک ایک بوٹی کر دی گئی، اور مسجد میں لا کر کے اس کی بوٹیوں کا ڈھیر رکھ دیا گیا، کسی کو بھی نہیں چھوڑا گیا۔ پھر یہ تعزیہ کس کو دکھانے کے لیے؟ یہ لاٹھی کس کو دکھانے کے لیے؟ یہ تلوار کس کو دکھانے کے لیے؟ سمجھ میں بات آ گئی، یہ سیاست ہے، شریعت نہیں ہے۔ اور ایک خاص بات یاد رکھیے، 352 سال تک کوئی محرم نہیں تھا۔ یہ محرم جو ہوا، تعزیہ جو نکلا، نشان اور یہ جلوس امام باڑہ، یہ کب سے ہے؟ 352 سال کے بعد نجف کے بادشاہ معیز الدولہ نے اس کو شروع کیا۔ اور ہندوستان میں کیسے آیا آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ 880 ہجری میں نبوت کی ہجرت کے 880 سال کے بعد ہندوستان میں شروع ہوا۔ 880 سال کے بعد ہندوستان میں کیسے شروع ہوا یہ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ تیمور بادشاہ تھا، یہ کربلا ہر سال جاتا تھا محرم میں، حضرت امام حسین کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا تھا۔ تو مہینہ ناگا جائے، 2 مہینہ ناگا جائے، تو ان کے وزیروں نے کہا کہ وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے، اس قبر کی نقل ہم منگا کر کے آپ کو ہندوستان میں دے دیتے ہیں، جو زیارت آپ وہاں کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ زیارت اب یہاں کر لیجئے۔ آپ دیکھیں گے امام باڑہ بنتا ہے، امام باڑے پر لوگ زیارت کرتے ہیں۔ امام حسین کی قبر کہاں ہے؟ کربلا میں، لیکن ہم زیارت کہاں کر رہے ہیں؟ ہندوستان میں امام باڑہ بن رہا ہے۔
امام بڑا بنایا کس نے؟ تیمور لنگ نے 880 سال کے بعد۔ یہ بادشاہ کی سنت ہے، نبی کی سنت نہیں ہے، صحابہ کی سنت نہیں ہے، علماء کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ کہاں سے آیا دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ دو آواز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ خوشی کا موقع ہے گانے کی آواز، یہاں آپ دیکھیں گے کہ جب بھی شادی ہوگی ڈی جے بجے گا، کیوں ہے؟ لڑکا پھڑکا چالو کر دیا ہے۔ یہ لڑکا پھڑکا کیا بن باپ کا ہے کیا؟ اس کا بھی تو کوئی باپ ہے۔ گانے کی آواز اللہ کو پسند نہیں، خوشی کے موقع سے گانے کی آواز اللہ کو پسند نہیں، اور غم کے موقع سے ماتم کی آواز اللہ کو پسند نہیں۔ لکھنؤ میں مہمان آئے، کہاں سے؟ عرب کے۔ امام حسین کے خاندان کے لوگ آئے، علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے آئے۔ وہ دیکھا کہ لکھنؤ میں دھماکہ ہوا، جلوس کی آواز، ڈھول کی آواز، گھبرا گئے، کہیں فساد تو نہیں ہو گیا ہندو مسلمان میں؟ کہا نہیں حضور، حسین کا جلوس ہے، حسین کا ماتم ہے۔ تو کہنے لگے انا للہ، ان بے وقوفوں کو آج خبر ہوئی ہے، 1300-1400 سال ہو گئے، ان بے وقوفوں کو آج خبر ملی ہے، اس لیے حسین کو تعزیت پیش کر رہے ہیں۔ ان بے وقوفوں کی فہرست میں ہم لوگ سب میں شامل نہیں ہوں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، زندگی بھر کے لیے بائیکاٹ کریں گے، ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ اس کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں، اگر آپ بچ گئے تو آپ کی اولاد بچ جائے گی، اولاد کی اولاد بچ جائے گی۔ اور جانتے ہیں اس قبر پر جا کر کے سجدہ کیا جا رہا ہے، اس سے بیٹا مانگا جا رہا ہے۔ حسین کی عقیدت نے دولت ایمان سے ہمارے بچے کو محروم کر دیا، ہماری عورت کو محروم کر دیا۔ یہ شیطانی عمل ہے کہ نہیں ہے؟ شیطان ایمان کا دشمن ہے کہ نہیں ہے؟ آپ بچ جائیے، میں گارنٹی لیتا ہوں اللہ آپ کی اولاد کو بچا دے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، جنوری میں جشن منائیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا دیجئے، بالکل۔ محرم میں ماتم، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ تازیہ داری کو تیمور نے ایجاد کیا، لایا ایران سے اور ہند میں آباد کیا۔ تازیہ داری کو تیمور نے ایجاد کیا، لایا ایران سے اور ہند میں آباد کیا۔ غم منانے کا عجب ڈھنگ یہ ارشاد کیا، روح اسلام کو تیمور نے برباد کیا۔ فعل تیمور ہے یہ قول پیغمبر تو نہیں، غم کا یہ رنگ شریعت کے برابر تو نہیں۔ غم تجھے ہے تو پھر اتنا تو ذرا کر کے دکھا، ڈھول تاشے سے تیرے باپ کی میت کو اٹھا، ڈھول تاشے سے تیرے باپ کی میت کو اٹھا۔ چاند جب ماہ محرم کا نظر آتا ہے، کیا تیرے جسم میں شیطان اتر آتا ہے۔ غم جنہیں ہوتا ہے وہ ڈھول بجاتے ہیں کہیں، اور غیروں کی طرح تہوار مناتے ہیں کہیں۔ وہ خرافات کا بازار لگاتے ہیں کہیں، وہ خرافات کا بازار لگاتے ہیں کہیں، وہ خرافات کا بازار لگاتے ہیں کہیں، وہ خرافات کا بازار لگاتے ہیں کہیں۔ ڈھول تاشوں سے بھی میت کو اٹھاتے ہیں کہیں، ڈھول تاشوں سے بھی میت کو اٹھاتے ہیں کہیں۔ بہت خوبصورت ماحول میں جلسہ نکل گیا کہ حضرت امام حسین شہید ہوئے، شہادت کا رتبہ ملا۔ کتنا عظیم رتبہ ہے، اور شہید کا مقام کتنا عظیم ہے۔ چائے بھی پیتے رہیے، ہماری طرف دھیان رکھیے، ورنہ اگلا پردھان منتری آپ لوگ بننے والے نہیں ہیں۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ بہت مختصر سا جلسہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، دھیان سے سنیے گا۔ جو قطرے اللہ کو بہت پسند ہیں، پہلا قطرہ راہ خدا میں، پہلا قطرہ خوف خدا میں نکلنے والا آنکھ کا آنسو اللہ کو بہت پسند ہے۔ جہنم کی آگ کو اللہ ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اور راہ خدا میں گردن کٹے، گردن کٹ کر کے نکلنے والا خون اللہ کو بے حد پسند ہے۔
زمین کو اللہ اس لاش کو فنا کرنے کے لیے حرام کر دیتا ہے. 2 قطرے اللہ کو بہت پسند. 3 انسان تمام انسانوں میں بہت بڑے ہیں. سب سے بڑا انسان کون ہے؟ جو نبی ہوتا ہے. نبوت کی وجہ سے وہ سب سے بڑا انسان ہوتا ہے. دوسرا صدیق ہوتا ہے، سچا پکا مسلمان. صداقت کی وجہ سے وہ دوسرے نمبر پر سب سے اچھا مسلمان ہوتا ہے. تیسرا مسلمان جو سب سے اچھا ہوتا ہے وہ شہید ہوتا ہے، جس نے راہ خدا میں گردن کٹا دی. شہادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے مقام کو بلند فرما دیتا ہے. جانتے ہیں کہ شہید کا رتبہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب اس کے جسم سے روح نکالتا ہے تو پرندے کی صورت میں اس کو ڈال دیتا ہے، اور جنت میں اڑنے کی طاقت شہید کو اللہ عطا فرماتا ہے، اور عرش میں اس کو ٹھکانہ ملتا ہے. اور پھر ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہمارا قبرستان ہے، لوگ دفن ہوتے ہیں، آپ دیکھیں گے صرف 4 مہینے کے اندر لاش ختم ہو جاتی ہے. لیکن شہید جو قبرستان میں دفن ہوتا ہے قیامت تک اس کی لاش باقی رہتی ہے. مٹی پر حرام ہے، مٹی کھا نہیں سکتی. ہمارا نام اعمال مرتے ہی بند ہو جاتا ہے، لیکن شہید کا نام اعمال قیامت تک کے لیے کھلا رہتا ہے. 72 حور سے شہید کا نکاح ہوگا، اور 73 آدمی گنہگار خاندان کی شفاعت کا حق اللہ تعالیٰ شہید کو عطا فرماتا ہے. اتنا بڑا رتبہ شہید کا ہے. 4 بیٹا جا رہا میدان جنگ میں، ماں نے کہا کہ بیٹا پیٹھ مت دکھانا، راہ خدا میں جان دے دینا، پیٹھ مت دکھانا. 4 بیٹے شہید ہو گئے. ماں کے پاس خبر آئی تمہارے 4 لال ختم ہو گئے، تمہارا 4 چراغ گل ہو گیا. تو کہنے لگی سبحان اللہ، کہنے لگی الحمدللہ. انا للہ پڑھو، مصیبت کا موقع ہے، خوشی کا موقع نہیں. الحمدللہ کیوں پڑھتی ہو؟ کہا بچپن میں جب بچے کو گود میں لے کر کے میں دودھ پلاتی تھی تو دعا کرتی تھی کہ میرے بیٹے کو اللہ اپنے دین کی سربلندی کے لیے قبول فرما. بچپن کی دعا 55 میں قبول ہو گئی، اس لیے خوشی کا اظہار کر رہی. بیٹا پھانسی پر چڑھا ہوا ہے. گناہ کیا ہے کہ آذان میں علی وسیع رسول اللہ نہیں کہا، اس بنیاد پر پھانسی لگ گئی. بیٹا پھانسی پر چڑھا ہوا. ماں آئی، جوان بیٹا، بوڑھی ماں، پھانسی کے پھندے پر بیٹا لٹکا ہوا ہے. کیا کہتی ہے؟ واہ رے بیٹا، شاباش بیٹا، مبارک ہو، میں نے تمہیں اسی دن کے لیے دودھ پلایا تھا، میں نے تمہیں اسی دن کے لیے عالم باعمل بنایا تھا. بیٹا تو نے آخرت کو بنا لیا، تیری دنیا برباد ہو گئی، آخرت تو نے بنا لیا، مبارک ہو. تیسری مثال آ رہی ہے. عبداللہ ابن زبیر کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا ہے. 3 دن تک لاش لٹکی ہوئی ہے. کسی کی ہمت نہیں ہے کہ حجاج بن یوسف نے جس کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا ہے کوئی پھانسی کے پھندے سے اتار دے. ماں آ کر کے کہتی ہے کہ لوگو، ارے جنتی کو دیکھنا ہے تو اس جنتی کو دیکھو، سواری پر سوار ہے اور جنت کا منتظر کھڑا ہے. دیکھنا ہے تو اس کو دیکھو، نصیب دیکھو تو اس کا نصیب دیکھو، قسمت دیکھو تو اس کی قسمت دیکھو. آدمی موت سے گھبراتا ہے، لیکن وہ موت گھبرانے کی چیز نہیں ہے. اللہ نے جان دی اور اسی خدا کو جان واپس کر دی، اس سے بڑی سعادت اور کیا ہوگی؟ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ اپنے بچے کو پہلے دین کی تعلیم دلائیں گے، اس کے بعد ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر بنائیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ببول بوئیں گے، آم کاٹیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. وہ مائیں پیدا کرتی تھی نمازی، گھنی تلواریں کے میدان کے غازی. وہ مائیں جب کہ لیتی تھی بلائیں تو یوں بیٹے کو کرتی تھی دعائیں. عبادت میں کٹے بیٹا جوانی، شہادت میں ختم ہو زندگانی. تیسرا پیغام، سب سے بڑا شہید مظلومانہ جس کو شہید کیا گیا، حضرت عثمان کے حوالے سے بالکل 3 منٹ کا مختصر سا پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے. سننے کے لیے یہاں سے لے کر کے وہاں تک تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بہت خوبصورت جلسہ. میں گھبرا گیا تھا کہ صرف فاتحہ کرنا ہوگا، چراغی مرادی لے کر کے واپس جانا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. لیکن اللہ کا شکر ہے، محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی جلسہ شروع ہو رہا ہے. دھیان سے سنیے گا. حضرت عثمان نے خواب دیکھا، اللہ کے رسول کو دیکھا. عثمان کیا ہوا، کیوں پریشان ہو؟
کہ یا رسول اللہ آپ کی امت نے ستایا ہے، کئی دن سے پانی بند ہے، پانی پینے نہیں دے رہی ہے، اس کنویں سے جس کو میں نے خرید کر کے مسلمانوں کو دیا، اس کنویں سے یہ مسلمان مجھ کو پانی پینے کے لیے نہیں دے رہے ہیں۔ یا رسول اللہ جس مسجد کے اندر میں نے زمین دیا، خرید کر کے زمین دی، اس مسجد میں آپ کی امت ہمیں نماز پڑھنے کے لیے نہیں دے رہی ہے۔ یا رسول اللہ گھر سے باہر نکلنے نہیں دے رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا عثمان گھبراؤ نہیں، روزے کی نیت آج کر لو، افطار میرے پاس آ کر کے کرنا۔ حضرت عثمان سے کہا کہ حضور آپ کے اوپر جان لیوا حملہ ہونے والا ہے، آپ مکہ چلے جائیے، مدینہ چھوڑ دیجیے، آپ ملک شام چلے جائیے، مدینہ چھوڑ دیجیے، آپ اپنے دشمن سے مقابلہ کیجیے۔ جانتے حضرت عثمان نے کیا جواب دیا؟ اللہ بنائے تو ایسا عاشق بنائے، محبت دے تو ایسی محبت عطا فرمائے۔ کیا کہا کہ میں مقابلہ نہیں کر سکتا، میں اگر نبی کی امت سے مقابلہ کروں گا تو میری جان بچے گی، نبی کی امت کا خون بہے گا، یہ مجھ کو گوارا نہیں ہے، میں جان دے سکتا ہوں، نبی کی امت کا خون نہیں بہا سکتا۔ کہا حضور مکہ چلے جائیے، کہا مکہ جاؤں گا، یہ میرے پیچھے مکہ چلے جائیں گے، جس طرح یہ مدینے میں مدینے کی توہین کر رہے ہیں مکے کی توہین کریں گے، مجھے اللہ کے گھر کی توہین گوارا نہیں ہے، مجھے اپنی توہین گوارا ہے، اللہ کے گھر کی توہین گوارا نہیں۔ کہا کہ مدینہ چھوڑ دیجئے، ملک شام چلے جائیے، کہا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، جان تو دے سکتا ہوں، نبی کے شہر کو چھوڑ نہیں سکتا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے کہ سب سے پہلا کام حج عمرہ کریں گے اگر اللہ نے اس لائق بنایا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ نبی کی زیارت کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ آج محبت کا دعویٰ ہوگا، کل قیامت میں سنت پر کھڑے ہوں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ پاکیزہ کس کی سوچ ہے، پاکیزہ کس کی سوچ ہے، قرآن کی طرح ملتا ہے کون موت سے، عثمان کی طرح رکھا ہے کس کے سر پہ حیاداریوں کا تاج، آنکھیں ہیں کس کی عرش کے مہمان کی طرح، کس ہاتھ کو نبی نے کہا ہے غنی کا ہاتھ، بیعت ہے کس کی بیعت عثمان کی طرح، بیعت ہے کس کی بیعت عثمان کی طرح۔ حضرت امام حسین پر آئیے، 3 پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، جلدی سے نکل جائے گا۔ حضرت علی نے اللہ کے رسول کے پاس آ کر کے ایک سوال کیا، یہ بتائیے علی سے آپ کو زیادہ محبت ہے یا فاطمہ سے زیادہ محبت ہے؟ سوال دیکھیے کتنا خطرناک ہے، لیکن اللہ کے رسول نے کتنا پیارا جواب دیا، آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ علی داماد ہے، فاطمہ بیٹی ہے، علی کا سوال ہے، داماد کا سوال ہے کہ یہ بتائیے کہ فاطمہ سے آپ کو زیادہ محبت ہے یا علی سے زیادہ محبت ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ علی فاطمہ سے زیادہ محبت ہے، آپ سے زیادہ فاطمہ سے محبت ہے، لیکن فاطمہ سے زیادہ آپ کی عزت ہے۔ دوسرا سوال سنیے، دھیان سے سنیے گا۔ فاطمہ آئی، کہا یا رسول اللہ آپ نے علی سے میرا نکاح کر دیا، علی کی تو آنکھ کمزور ہے۔ کہا بیٹی علی سے تمہارا نکاح ہوا ہے جو میرے خاندان میں سب سے پہلے اسلام لایا، بیٹی علی سے تمہارا نکاح ہوا جو میرے خاندان میں سب سے زیادہ علم والا تھا، بیٹی علی سے تمہارا نکاح ہوا ہے جو میرے خاندان میں سب سے زیادہ اخلاق والا تھا، نرم آدمی تھا۔ بیٹی صورت کو مت دیکھو، سیرت کو دیکھو۔ فاطمہ آ گئی، اللہ کے رسول نے کہا بیٹی یہ بے موقع کیسے آئی؟ کہا علی سے خفا ہو کر کے آئی۔ کہا کہ بیٹی علی تمہارے شوہر ہیں، میں تمہارا باپ ہوں، علی کی اجازت کے بغیر میرے گھر میں اگر قدم رکھو گی تو دروازہ بند ملے گا، کھل نہیں سکتا۔ بیٹی اسی وقت جاؤ علی سے معافی مانگو، اگر تم نے معافی نہیں مانگی، علی نے تمہیں معاف نہیں کیا، تمہارا انتقال ہو گیا، بیٹی میں زندہ رہا تو تمہاری نماز جنازہ پڑھاؤں گا بھی نہیں، پڑھوں گا بھی نہیں۔ تیسرا نمونہ ذرا دھیان سے سنیے گا، کس طرح ان لوگوں نے زندگی گزاری، اہل بیت کا
اس دنیا سے کیسا تعلق تھا یہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ علی نے کہا کہ جلدی سے جاؤ فاطمہ، نبی کے پاس غلام آئے ہیں، باندی آئی ہے، نوکرانی آئی ہے، ایک نوکر لے کر کے آ جاؤ، ایک نوکرانی لے کر کے آ جاؤ۔ فاطمہ گئی، واپس آ رہی ہیں۔ علی نے پوچھا کہ خالی ہاتھ آ رہی ہو؟ کہا دنیا لینے کے لیے گئی تھی اور اللہ کے رسول نے آخرت دے دی، تسبیح فاطمہ دے دی، میں اس کو لے کر کے آ رہی ہوں۔ تو دیکھیے داماد کتنا بڑا دیندار تھا، اس نے کہا مبارک ہو، اس سے بڑھ کر کے تمہارا کوئی دین اچھا ہو ہی نہیں سکتا ہو۔ سونے کی انگوٹھی شوہر کو شوق ہوا، علی کو شوق ہوا، سونے کی انگوٹھی فاطمہ کے ہاتھ میں پہنا دیا، انگلی میں پہنا دیا۔ اللہ کے رسول نے دیکھا، کہا فاطمہ یہ سونے کی انگوٹھی پہن کر کے تم دنیا سے یہ کہلوانا چاہتی ہو کہ نبی کی بیٹی کی انگلی میں آگ جہنم کی ہے؟ اتنا سننا تھا کہ فاطمہ نے اس انگوٹھی کو کھولا، بیچ دیا۔ فاطمہ کے پاس پیسہ آیا تو شوق ہوا، اپنے بیٹے کو چاندی کا کنگن پہنا دیتے۔ حسن کے ہاتھ میں چاندی کا کنگن، حسین کے ہاتھ میں چاندی کا کنگن۔ اللہ کے رسول نے دیکھا، کہا فاطمہ یہ کیا ہے؟ اتنا بول کر کے چلے گئے، فاطمہ کو سمجھ میں آ گیا میرے والد کو یہ پسند نہیں ہے کہ نواسے کے ہاتھ میں دنیا ہو، چاندی کا کنگن ہو۔ فوراً کنگن کو اتارا، صدقہ کر دیا۔ وہ بچے روتے ہوئے نبی کی خدمت میں آئے تو اللہ کے رسول نے کہا میں چاہتا ہوں یہ میرا نواسا ہے، دنیا کی زیب و زینت سے یہ دور رہے، یہ دنیا اس کے لیے ہے جس کے لیے وہ دنیا نہیں، یہ دولت اس کے لیے ہے جس کے لیے وہ دولت۔ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، نبی کی بیٹی ہے، شہنشاہ کونین کی بیٹی ہے، لیکن غریبی کا یہ حال ہے کہ دوپٹہ جو اوڑھے ہوئے ہے تو سر اگر ڈھانکتی ہے تو پیر کھل جاتا ہے، اگر پیر ڈھانکتی ہے تو سر کھل جاتا ہے۔ لیکن صبر کیا ہے مصیبت پر، شکر کیا ہے نعمت کے اوپر۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے اپنی بیٹی کو فاطمہ جیسی بیٹی بنائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیٹی کی طرفداری میں داماد جیل جائے گا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ افلاس سے تھا سید پاک کا یہ حال، گھر میں کوئی کنیز نہ کوئی غلام تھا، گھس گھس گئی تھی ہاتھ کی دونوں ہتھیلیاں، چکی کے پیسنے کا جو دن رات کام تھا، اٹ جاتا تھا لباس مبارک غبار سے، جھاڑو کا مشغلہ جو ہر صبح و شام تھا، یوں کی ہے اہل بیت مطہرین زندگی، یہ ماجرائے دختر خیر الانام تھا۔